With the name of Allah Almighty. Specific Relief Act 1877. Question 6. Recovery of possession. What is procedure for recovery of possession of immovable property? زمین ہے, مکان ہے, immovable property ہے, اس کی possession, اس کی ملکیت, قبضہ واپس لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ ایک مکان میں رہ رہے ہیں, وہ رینٹ پر لیا ہے, لیز پر لیا ہے, یا آپ کا اپنا ہے. اگر آپ کو کوئی بے دخل کرتا ہے اس گھر سے, تو آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے ریکوری کا؟ Where a person is unlawfully dispossessed from the possession. آپ کو unlawfully dispossessed کیا گیا ہو. 2009-12. Explain procedure for the recovery of immovable property under the specified Relief Act. Relief Act کے تحت immovable property سے جب آپ کو بے دخل کیا جاتا ہے تو آپ نے کس طرح اس کو ریکور کرنا ہے واپس. For notes and lecture, contact me on my WhatsApp 033346555305. This is your host, lecturer, advocate M.K. Bhuta. Answer. یہاں سیکشن 8 اور 9 ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا. سیکشن 8 کے تحت ایک طریقہ ہے ریکوری کا, سیکشن 9 کے تحت دوسرا طریقہ ہے. پہلے بات کرتے ہیں ایویڈنس آف پوزیشن کی. کیا ہو سکتا ہے ایویڈنس کہ آپ کے پاس ملکیت تھی؟ انٹری ان خیوت, اگر آپ خود مالک ہیں یا آپ نے لیز پر لی ہے کوئی زمین, کوئی مکان, تو انٹری ان خیوت, خیوت ایک لسٹ کا نام ہے, رجسٹر کا نام ہے, جہاں پر اونر کے لینڈ ہولڈنگ نوٹ کی جاتی ہے کہ فلاں شخص کے پاس اتنے مکان اس کے اپنے ہیں, اتنی زمین لیز پر ہے, اتنے مکان کرائے پر ہے. تو جو کرائے پر مکان ہوتا ہے وہ بھی آپ کے قبضے میں ہوتا ہے, پوزیشن میں ہوتا ہے. جو لیز پر زمین ہوتی ہے وہ بھی آپ کے قبضے میں ہوتی ہے. تو اس سے کوئی آپ کو ان لافلی ڈسپوزیسڈ نہیں کر سکتا. تو آپ خیوت کی لسٹ میں سے اپنا نام لے آئیں, خیوت کی لسٹ لے آئیں, یہ ایویڈنس ہو سکتا ہے. ایگزسٹنس آف پوزیشن بیفور ڈسپلیسمنٹ بائی ایکٹ آف گاڈ. بھائی ارتھ کوئک آیا, کوئی بہت بڑی سونامی آ گئی, تو آپ ڈسپوزیسڈ ہو گئے, تو پھر آپ یہ ثبوت دیں گے جی زلزلہ آنے سے پہلے میرے پاس تھی یہ جگہ. گرانٹ آف لیز, اگر آپ نے لیز کا ایگریمنٹ کیا ہے, آپ کو لیز گرانٹ ہوا ہے, وہ ایگریمنٹ لے آئیں, یہ ایویڈنس ہے. ریئلائزیشن آف رینٹ, آپ رینٹ دیتے تھے, رینٹ پر رہتے تھے, کوئی ایگریمنٹ ہوگا, کوئی پیسے پے کیے ہوں گے, ریسیونگ ہوگی, وہ لے آئیں. رجسٹریشن آف ٹائٹل ڈیڈ, رجسٹریشن آف ٹائٹل ڈیڈ, آپ کے پاس رجسٹری موجود ہے کہ یہ مکان آپ کا اپنا ہے, وہ لے آئیں. اچھا, اب پروسیجر کیا ہے؟ ایویڈنس کی بات ہو گئی. پروسیجر آف ریکورنگ پوزیشن آف اموویبل پراپرٹی. پہلا پروسیجر ہے ریگولر پروسیجر, لمبا پروسیجر, سیکشن 8. اکثر سیکشن 8 کے تحت وہ لوگ آتے ہیں جن کا مکان اپنا ہوتا ہے, ان کے پاس ٹائٹل ہوتا ہے. جن کے پاس ٹائٹل ہے, مکان ان کا اپنا ہے, اس بیس پر سوٹ فائل کریں گے. یا پریئر پوزیشن, یا اس سے پہلے پوزیشن کس کے پاس تھی, بعد میں مجھے منتقل ہوئی, یہ آپ ایویڈنس دیں گے. فورسیبل ڈسپوزیشن, آپ کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا ہے, یہ معاملہ ہے تو اس سیکشن 8 کے تحت آئیں گے. فائل سوٹ ود ان 12 ایئرس, 12 سال کے دوران آپ کو نکالا گیا ہے 2000 میں, اور آپ 2012 تک آپ کیس دائر کر سکتے ہیں. سوئے رہیں, موجیں کریں. دوسرا کوئک سمری پروسیجر ہے, سیکشن 9 کے تحت آئیں گے. یہ اس وقت آئیں گے سوٹ بیسز آف پوزیشن, جب آپ کے پاس صرف قبضہ تھا,
آپ لیز پر بیٹھے تھے, رینٹ پر بیٹھے تھے, قبضہ تھا ود ان 6 months, اور جب سے آپ کو ڈسپوزیسڈ کیا گیا ہے, نکالا گیا ہے, دیس نکالا جب سے ہوا ہے, 6 ماہ کے اندر اندر آپ نے آ کر سوٹ فائل کر دینا ہے. فورسیبلی ڈسپوسیسڈ وداؤٹ کنسینٹ, آپ کی رضامندی کے بغیر آپ کو جبر کے ساتھ وہاں سے نکالا گیا ہے. یہ سپیڈی ریمیڈی ہے, تیزی کے ساتھ اس پر عمل ہوتا ہے. سمری پروسیجر میں کچھ ایکسیپشنز ہیں. آپ گورنمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, آپ اس کے خلاف کیس نہیں کر سکتے. ڈکری آف کورٹ ہے, کورٹ نے کہا ہے دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ, اس کو دیس نکالا دو, تو اس میں بھی آپ کیس فائل نہیں کر سکتے, سوٹ نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے گا, جب بھی ریکوری آف پوزیشن آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بے دخل کیا گیا ہے, زمین سے, مکان سے, آپ کی ملکیت میں تھا, یا آپ اس پر رینٹ پر تھے. تو سیکشن 8 اور 9 کو, 8 منسوب ہے ٹائٹل کے ساتھ, جب آپ ٹائٹل کی بیس پر کیس کریں گے فائل, اور 9 صرف پوزیشن قبضے کی بیس پر ہوگا. سنائی صفی. چاند تارے بھی جب اجالا نہیں دیتے, ارے ایسے میں بھی ہم دل کو سنبھالا نہیں دیتے. نازک ہوں حالات تو میری جان کبھی بھی ٹوٹی ہوئی کشتی کو اچھالا نہیں دیتے. جو پہلے ہی لوٹے ہوں تھک ہار کے کہیں سے, ارے ایسوں کو تو دیس نکالا نہیں دیتے. کچھ شدتیں بھی جانلیوا ہو جاتی ہیں ثابت, زخموں کو تو زخموں کا حوالہ نہیں دیتے. چاند تارے بھی جب اجالا نہیں دیتے, ایسے میں بھی ہم دل کو سنبھالا نہیں دیتے.